آج جمعے کی اس نشست میں ہم ایک اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صدقات، خیرات، انفاق، زکوٰۃ، یہ اسلام کے معاشی نظام، اسلام کے اقتصادی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ان الفاظ کو بے روح بنا کر رکھ دیا گیا ہے، بے مغز بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ الفاظ بے معنی، بے مطلب ہو کے رہ گئے۔ اسی لیے تمام دوست کوشش کیجئے گا کہ جمعے کے اختتام تک دل دماغ حاضر رکھیں، ہمیں بہت کچھ سننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اسلام کے معاشی اور اقتصادی نظام کی بنیاد کو سمجھ لیں۔ سورہ حشر میں جاتے ہیں، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العالمین مال فے سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، یعنی وہ مال جو مسلمانوں کو ملا ہے بغیر لڑے، بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر تلوار نکالے، بغیر خون بہائے۔ اللہ نے کہا یہ مال فے اللہ کا ہے، رسول کا ہے، رسول کے رشتہ داروں کا ہے، مسکینوں کا ہے، یتیموں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مال فے کو ایک بڑے دائرے کے اندر تقسیم کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوا ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں جواب دیا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال تمہارے امیروں اور اغنیاء کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہ جائے، کہ امیر امیر تر ہوتا جائے، غریب غریب تر ہوتا جائے۔ اسلام کی معاشی اور اقتصادی پالیسی یہ ہے کہ مال گردش میں رہے، مال سرکل کرے، مال رننگ پوزیشن میں رہے، ہمیشہ لوگوں کے پاس جمع نہ رہے، جمع کی شکل میں نہ رہے۔ اسی لیے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، صدقات کی تعلیم دی گئی ہے، مال غنیمت کے خمس نکالنے کا باقاعدہ حکم جاری کیا گیا ہے، کفاروں کی ایسی صورتیں تجویز کی گئی ہیں کہ غریب کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے اور امیر تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مال میراث کی تقسیم کچھ اس طرح کی ہے کہ جس قدر لوگوں تک یہ مال جا سکتا ہے چلا جائے۔ تو اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، وہ یہ کہ پیسہ سرکل کرے، مارکیٹ کے اندر گردش کرے۔ اب اس بنیادی بات کو سمجھ لیا آپ نے، اب ہم سب سے پہلا لفظ لیتے ہیں صدقہ۔ یہ ہے کیا؟ ہمارے ہاں یہ بے معنی لفظ ہے، عربی لفظ ہے، یہ صدق سے ہے۔ صدق کہتے ہیں سچائی کو، یعنی جب زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صدق۔ جب کوئی شخص کسی ضرورت مند کے لیے پیسہ نکالا کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی صداقت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، دین اور مذہب کے ساتھ سچی وابستگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یہ ہے صدقہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں کہا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی سرگوشیوں میں عموماً کوئی بھلائی ہوتی نہیں ہے، الا من، ہاں ان لوگوں کی سرگوشیوں کے اندر بھلائی ہے، امر بصدقہ، جو صدقے کی تلقین کرے، او معروف، یا لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کریں، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان ان کے جھگڑوں کی اصلاح کروائیں۔ ہمارے مذہب نے یہ تعلیم دی ہے، کل معروف صدقہ، ہر تعمیری کام، ہر فلاح کا کام، ہر بہبود کا کام، ہر معقول کام وہ صدقہ ہے، یعنی وہ آپ کے مذہب کی سچائی کا ثبوت ہے، آپ کے دین کے ساتھ وابستگی کی سچائی کا ثبوت ہے۔
لیکن جب بھوک گھروں میں ناچ رہی ہو، جب فاقہ کشی ہو، جب بے روزگاری عام ہو، جب مہنگائی کے ہاتھوں لوگ بل بلا رہے ہوں، تو پھر وہاں مذہب راشن کو فوقیت دیتا ہے کہ لوگوں کی بھوک مٹانے کی کوشش کرو۔ ایک معروف حدیث ہے ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی کی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب نے سن رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ آمد سے پہلے یہ یہودی عالم تھے اور معروف عالم تھے، یعنی گئے گزر نہیں تھے، ان کی شہرت تھی، ان کا ایک نام تھا، ان کی ایک پہچان تھی یہودی دنیا کے اندر، مدینہ کے باسیوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ استقبال کے لیے جمع تھے، میں بھی آ گیا کہ دیکھوں تو صحیح وہ کون سا شخص ہے جس نے مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میری نظر نبی علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی، میرے دل سے آواز آئی، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر عبداللہ بن سلام نے جو بات کہی ہے نا، وہ ہے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی اور ہمارے دلوں کو اپیل کرنے والی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی تعلیم تھی ہمیں وہ یہ، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، یعنی جانتے ہو کسی کو، نہیں جانتے سلام کیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھلاؤ، پیٹ بھروں کو نہیں کھلاؤ، معذرت، یہ فلسفہ ختم کریں۔ یعنی جب پاکستان کے معاشی حالات دیگر وہ ہیں، یہاں مہنگائی ایشیا کے 8 ممالک میں سب سے زیادہ ہے، یعنی افغانستان سے زیادہ، بنگلہ دیش سے زیادہ، سری لنکا سے زیادہ، بھارت سے زیادہ، بھوٹان سے زیادہ، نیپال سے زیادہ، ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان کے اندر ہے، اور رہتے کون ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو جب بھوک ناچ رہی ہو، بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہو، فاقہ کشی کا عالم ہو، تو خدا را بھوکوں کی بھوک مٹاؤ، پیٹ بھروں کو نہ کھلاؤ۔ اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو۔ رزلٹ کیا آئے گا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ، بڑے استقبال کے ساتھ، فرشتوں کے درمیان تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جو خیرات کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ معاشی ترقی کا آوازہ ہے، یہ معاشرتی فلاح و بہبود کی تنظیم کا نام ہے۔ خیرات ہے کس سے؟ خیر سے۔ عربی میں خیر کہتے ہیں ہر مرغوب چیز کو، ہر فائدہ مند چیز کو۔ عرب لوگ فائدے کو، افادت کو سامنے رکھتے ہوئے گھوڑے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے مال کو کہا ہے خیر۔ یہ جو خیرات ہم دیا کرتے ہیں یہ معاشی ترقی ہے، یہ معاشرتی تنظیم ہے۔ میں ایک حوالہ اگر آپ کے سامنے رکھوں، ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 271 تا 273۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر تم اعلانیہ طور پر صدقات دو تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر خاموش انداز میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی خیرات میں مال تم دے رہے ہو اپنے لیے دے رہے ہو، یعنی اخروی فلاح تو ہے، معاشرتی فلاح بھی ہے، معاشی فلاح بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، خیرات میں جو مال تم دیا کرتے ہو رب العالمین ریکارڈ کر رہا ہے، ایک ایک دھیلا، ایک ایک پائی تمہیں واپس کر دے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، خیرات میں جو مال تم دے رہے ہو رب العالمین کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ یہ خیرات ہمارے ہاں بے معنی بن کر رہ گئی، یہ معاشی ترقی ہے، یہ معاشرتی فلاح کا نام ہے۔ اور ایک لفظ جو ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے وہ ہے انفاق۔ انفاق کیا چیز ہے؟ یعنی زائد
الضرورت مال کا بہاؤ مارکیٹوں کی طرف ہو، مارکیٹوں کو گرم رکھنے کے لیے، زائد الضرورت مال کا بہاؤ سماج اور معاشرے کی طرف ہو، تاکہ وہ لوگ جو معیشت کے میدان میں گرے ہوئے ہیں انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع مل جائے۔ یہ ہے انفاق۔ قرآن بھرپور طریقے میں ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قرآن نے اتنی معلومات دے رکھی ہے کہ دو جمعے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں چونکہ میں نے زکوٰۃ پہ جانا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے انفاق کے حوالے سے دیکھیں ہمیں توجہ دلائی۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کا مطالعہ کر سکے تو رب العالمین فرماتے الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو معیشت کے میدانوں کو گرم رکھنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو معاشرے اور سماج کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، رات میں بھی خرچ کر رہے ہیں، دن میں بھی خرچ کر رہے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کر رہے ہیں، خاموشی سے بھی خرچ کر رہے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کل قیامت کا دن ہوگا، انہیں نہ اپنی قیامت آنے والے کل کے حوالے سے کوئی خوف ہوگا اور نہ اپنے گزرے ہوئے کل پر کوئی پچھتاوا ہوگا۔ وہ جو معروف حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انفق یبن آدم، آدم کے بیٹے خرچ کر۔ کہاں خرچ کر؟ معیشت کے میدانوں کو گرم رکھنے کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر۔ انفق علیک، میرا ہاتھ تجھ سے ہٹے گا نہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں صدقہ، خیرات، انفاق، یہ بہت بامعنی الفاظ ہیں، اسلامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں جو ہمارے ہاں بے معنی بن گئے۔ بہرحال میں نے گفتگو کرنی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، دل دماغ آپ حاضر رکھیے گا۔ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پھلنا، پھولنا، بڑھنا، نشو و نما پانا۔ عرب لوگ کہتے ہیں ازکی اللہ المال وزکاہ، کہ اللہ رب العالمین نے مال کو خوب نشو و نما دی۔ یعنی آپ اگر زکوٰۃ کے ڈکشنری میننگ کو بھی سامنے رکھیں، لغوی معنی کو بھی سامنے رکھیں، تو یہاں معاشی اور اقتصادی فلاح و بہبود آپ کو نظر آئے گی، بڑھوتری، نشو و نما، پلنا، بڑھنا، یعنی معاشرے کو بھی ترقی ملتی ہے، معیشت کو بھی ترقی ملتی ہے زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ کے دو اہداف ہیں، ایک ہے ذاتی اور شخصی ہدف، اور دوسرا ہے معاشرتی ریاستی ہدف۔ جب کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ذاتی اور شخصی ہدف یہ ہے کہ شخص کی اصلاح ہو، اس کے نفس کا تزکیہ ہو، جذبہ ترحم اس کے اندر پیدا ہو، بخیلی کا خاتمہ ہو، فرشتہ صفتی کو غالب آنے کا موقع ملے حیوانیت پر۔ یہ ہے شخصی فائدہ۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، سورہ توبہ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقہ، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے، آپ ان سے صدقہ لیجئے۔ کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ ان کے نفوس کی اصلاح کر سکیں، تاکہ آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کر سکیں، یا یہ مال ان کے نفوس کا تزکیہ کر سکے، ان کے نفوس کی اصلاح کر سکے، ان کے اندر کو روشن کر سکے، ان کو بلند ہمت بنا سکے، ان کو فیاض بنا سکے، ان کو سخی دل بنا سکے۔ تو یہ زکوٰۃ کا شخصی اور ذاتی ہدف ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے نفس کی اصلاح ہو۔ اس کا معاشرتی اور ریاستی ہدف کیا ہے؟ محتاجوں کو ضرورت کے مطابق پیسہ مل جائے، کمزوروں کو سہارا مل جائے۔ ریاستی جو عملہ ہے، یعنی ریاست کے جو ورکر ہیں، سرکاری کارندے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کا انتظام ہو جائے، اور رفاہ عام جسے کہتے ہیں اسٹرکچر قائم کرنا، اسٹرکچر کھڑا کرنا ریاست کا، وہ ہو جائے۔
یاد رکھیے، زکوٰۃ کسی بھی اسلامی ریاست کا ریونیو ہے، زکوٰۃ کسی بھی اسلامی ریاست کا سورس آف انکم ہے، مالیہ ہے، آمدنی ہے، یعنی پوری اسلامی ریاست کی مشینری جو رن کرتی ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے پر کرتی ہے۔ یہاں ایک اصولی بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، زکوٰۃ اپنی اصل کے اعتبار سے عبادت ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے ریاستی نظم کو یہ دی جاتی ہے۔ اصل کے اعتبار سے عبادت ہے، اس لیے مسلمان جب بھی زکوٰۃ ادا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر ادا کریں، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیں، لیکن جو نتیجہ اس کا سامنے آئے گا وہ یہ کہ ریاستی نظم بہتر طریقے سے ڈیولپ ہو سکے گا، ریاستی نظم تعمیر اور ترقی کا بہتر طریقے سے کام کر سکے گا۔ تو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا کوئی تعلق اصولی لحاظ سے جماعتوں سے، تنظیموں سے، برادریوں سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلامی ریاست سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ عاملین کا تقرر کیا کرتے تھے، متصدقین کا تقرر کیا کرتے تھے۔ کون نہیں جانتا وہ جو متفق علیہ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا عامل اور گورنر بنا کر روانہ کیا تو ان سے کہا تھا کہ جب یمن کے لوگ شہادتین کا اقرار کر لیں، نمازوں کے پابند بن جائیں تو اس کے بعد فَأَعْلِمْهُمْ انہیں یہ بتا دینا ان اللہ فرض علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان اللہ فرض علیہم صدقہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو علاقے کے مالداروں سے لی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، ارتداد نے خوفناک شکل اختیار کر لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنے ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں، اطلاع ملتی ہے کہ جناب کچھ لوگوں نے، کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے نا وہ فرض کی حیثیت سے نہیں کہے تھے، فرض کی حیثیت نہیں، وہ انہوں نے ریاستی سطح پر کہے تھے، حاکم وقت کی حیثیت سے کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں لڑوں گا ایسے لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کر دیں گے۔ فإن الزکوٰۃ حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعها، جو بکری کا بچہ زکوٰۃ میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کر دیں گے تو میں لڑوں گا۔ تو زکوٰۃ اصولی طور پر کسی بھی اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے، اسلامی ریاست کا ریونیو ہے، اسلامی ریاست کا سورس آف انکم ہے۔ زکوٰۃ جو مذہب ہم سے لیتا ہے نا وہ اموال نامیہ میں لیتا ہے، یعنی وہ مال جن کے اندر یا تو محسوس بڑھوتری ہو، اور اگر محسوس بڑھوتری نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی تو بڑھوتری اس کے اندر مقدر ہو، بڑھوتری اس کے اندر تسلیم کر لی گئی ہو۔ محسوس بڑھوتری زمینی پیداوار میں آپ کو بڑھوتری نظر آتی ہے، تجارت کے اندر بڑھوتری آپ کو نظر آتی ہے، مویشیوں کے اندر آپ کو بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن سونا چاندی کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آتی، اس میں فرض کر لی گئی ہے، مقدر مان لی گئی ہے، تسلیم کر لی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ جن چیزوں پر آپ سے وصول کی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، وہ اموال نامیہ میں لی جا رہی ہے۔ پھر زکوٰۃ اندھیرے میں نہیں لی جا رہی، بلکہ زکوٰۃ کا باقاعدہ آپ کو ایک نصاب بھی دے دیا گیا ہے، پھر اس نصاب پر جس شرح سے زکوٰۃ لی جائے گی وہ شرح بھی آپ کو بتا دی گئی ہے۔
اب اگر ہم نصاب کی طرف جائیں، دماغ آپ کے حاضر رہیں، زمینی پیداوار اگر ہم صاع حجازی جو کہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے اس کو بنیاد بنائیں تو 651 کلو زمینی پیداوار پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر صاع عراقی کو بنیاد بنائے جس طرح کہ احناف کا مذہب ہے تو 976 کلو زمینی پیداوار پر زکوٰۃ ہے۔ مویشیوں میں 5 اونٹ سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، 40 بکریوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، 30 گائے بھینسوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ اور اگر چاندی کی طرف آ جائیں، کرنسی کی طرف آ جائیں، یا آپ نے کسی بھی شکل میں جو اپنی بچت کر رکھی ہے اس کی طرف آ جائیں تو اگر آپ کی بچت 612 یا 642، یہ اختلاف رہے گا، 612 یا 642 گرام چاندی کے برابر ہے تو پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ صاحب نصاب ہیں۔ شرع کیا مقرر کی اس پر بھی دماغ رہے آپ کا۔ دیکھیں زمینی پیداوار میں جائیں تو شرع 5% بھی ہے، 10% بھی ہے، 20% بھی ہے۔ سرمایہ اور محنت دونوں کا تعامل ہو تو پھر زمینی پیداوار پر زکوٰۃ ہے 5%۔ اگر سرمایہ یا محنت کسی ایک سے زمینی پیداوار ہوئی ہے تو پھر 10%، اور دونوں کے بغیر ہوئی ہے تو پھر 20%۔ اب چونکہ ہمارے ہاں مویشیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کراچی ایک میگا سٹی ہے، چونکہ مویشیوں کی جو شرح ہے نا اس کے اندر ڈیٹیل ہے، اس کے اندر تفصیل ہے۔ پھر بھی کسی دوست کو ضرورت ہو، حاجت ہو، معلوم کرنا چاہتا ہے تو جمعے کے بعد مجھ سے معلوم کر سکتا ہے۔ ہاں جہاں تک بات ہے چاندی کی تو وہ 612 گرام یا 642 گرام چاندی یا اس کے برابر آپ کے پاس کوئی بچت ہے، کسی بھی شکل میں بچت ہے تو پھر آپ نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب آپ کے دماغ اگر حاضر ہیں تو اصل بات کی طرف جہاں آپ سننا بھی چاہتے ہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں اس بات کو، میں مذہب کا طالب علم ہوں، میں سمجھتا ہوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز کو اصل نصاب بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ چاندی ہے، وہ سونا نہیں ہے۔ یعنی حدیثوں کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چاندی کو نصاب بنا کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ 5 اوقیہ، 200 درہم، 52.5 تولہ، 612 یا 642 گرام، یہ اللہ کے رسول نے نصاب بتایا۔ ہوا یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ہوگا کہ اللہ کے رسول اگر سونے کی زکوٰۃ کوئی ادا کرنا چاہے تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے کی مارکیٹ ویلیو کو سامنے رکھ کر کہا کہ اگر کسی کے پاس 20 دینار کی بچت ہے تو وہ آدھا دینار سالانہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ کوئی مستقل نصاب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب ہم اترتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں 10 درہم اور 1 دینار برابر تھے، یعنی 1 دینار 10 درہم کے برابر تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے کی مارکیٹ ویلیو کو سامنے رکھ کر کہا کہ بھئی 200 درہم اور 20 دینار کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ لہٰذا جس طرح 200 درہم پر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں 2.5%، بالکل اسی طرح 40 دینار پر بھی کیا کریں گے، 20 دینار پر بھی کیا کریں گے، آپ 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سفر کرتے ہوئے ہم آتے ہیں 1444 ہجری میں، جہاں ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ 1444۔ آج سونے اور چاندی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ اب اگر آپ سونے کا نصاب الگ رکھیں، چاندی کا نصاب الگ رکھیں تو کم پیسے والا وہ صاحب نصاب زکوٰۃ دے رہا ہے اور زیادہ پیسے والا وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ یا 87 گرام سونا جس کے پاس ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا، تو کم سے کم کتنا چاہیے اس زمانے میں؟ 15 لاکھ کی بچت کسی کی ہو تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور چاندی 52.5 تولہ
کسی کی بچت اگر 1,03,159 روپے ہے تو اس سے زکوٰۃ دینی ہے. تو لہٰذا اصل نصاب جو ہے وہ چاندی کا نصاب ہے. میں سمجھتا ہوں سونے کا کوئی نصاب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کی مارکیٹ ویلیو کو سامنے رکھ کر سونے کا بھی نصاب بتا دیا. اس طرح اگر آج ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم مارکیٹ ویلیو کو سامنے رکھ کر سونے کے نصاب چاندی کے نصاب کو سامنے رکھ کر نصاب بتا دیں گے سونے کا. اب جب چاندی کا نصاب اصل نصاب ہے، گورنمنٹ نے اس سال 52.5 تولہ چاندی کا جو اماؤنٹ ہمارے سامنے رکھا ہے جس پر ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہے 1,03,159 روپے. 1,03,159 روپے اگر کسی بھی دوست کی سالانہ بچت ہے، کم از کم بچت کی بات کر رہا ہوں میں، کم از کم بچت کہ 1,03,159 روپے کم از کم کسی بھی دوست کی سالانہ بچت ہے. اب یہ بچت چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے کیش اماؤنٹ کی شکل میں ہو، چاہے پرائز بانڈ کی شکل میں ہو، چاہے تجارتی پلاٹ یا تجارتی دکانوں کی شکل میں ہو، جس کی بھی سالانہ بچت 1,03,159 روپے ہے کم از کم بچت، تو اس نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ ایک آسان سا حل ہے، یہ ایک آسان سا طریقہ ہے جس کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ زکوٰۃ یہ انفرادی معاملہ ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا مسئلہ ہے. لہذا زکوٰۃ اسلامی ریاست کو دی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اسلامی ریاست انٹرسٹڈ نہ ہو زکوٰۃ لینے پر، جس طرح کہ اس وقت پاکستانی حکومت وہ راغب نہیں ہے اور اس کا کوئی مزاج نہیں ہے کہ وہ آپ سے زکوٰۃ لے، میں یہ سمجھتا ہوں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے اگر ریاست زکوٰۃ نہیں بھی لے رہی تو ہم جس شکل میں بھی تنظیم کو قائم رکھ سکتے ہیں تنظیم قائم رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ یقین کریں انفرادی سطح پر اگر ہر شخص اپنی زکوٰۃ ادا کرنے لگے، آپ اربوں نہیں کھربوں روپے تقسیم کر دیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر تنظیم کسی بھی شکل میں موجود ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ فوائد سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. اب یہ تنظیم چاہے مذہبی جماعت کی شکل میں ہو، چاہے برادری کی بنیاد پر تنظیم ہو، چاہے محلے کی سطح پر کوئی تنظیم موجود ہو، ایماندارانہ بنیادوں پر اگر محلے کی، برادری کی یا مذہبی جماعت کے لوگوں کی زکوٰۃ کو جمع کیا جائے اور پھر تقسیم کیا جائے تو کم سے کم مذہبی جماعت کے لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک محلے کے لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک برادری کے لوگ بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر ہمیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاندیدگی کا پورا بھروسہ حاصل ہے، اگر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منصوبہ سازی پر پورا اعتماد ہے، اور اگر ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر یقین رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو حرف آخر سمجھتے ہیں، تو بخاری مسلم کی وہ روایت کبھی بھی ہمارے ذہنوں سے نہیں نکلنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگوں، میری امت کے لوگوں، تصدقوا، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کیوں دو؟ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشی اور اقتصادی نظم کو قائم رکھنے کے لیے. تصدقوا، زکوٰۃ دو. تمہارے زکوٰۃ دینے کا نتیجہ کیا آئے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زمان، ایک وقت ایسا آئے گا جو خوشحالی کا دور ہوگا. يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، کہ ایک آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا کہ کسی مستحق کو دے دے. فَلَا يَجِدُ مَن يَقْبَلُهَا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تنظیم کے ساتھ، نظم کے ساتھ زکوٰۃ کو جمع کیا جائے اور زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے. اگر ہر فرد خود جس طرح کے اس زمانے میں کر سکتا ہے وہ بالکل کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی نظم نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، لیکن جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو نظم قائم رکھنے کی کوشش کیا کریں. اب دماغ حاضر رہیں. میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ہاں تو صدقہ، خیرات، انفاق، زکوٰۃ یہ بے روح الفاظ بن گئے، بے معنی الفاظ بن گئے، لیکن ان کی جامعیت کیا ہے؟
ان کی معنویت کیا ہے، ان کی گہرائی کیا ہے، ان کا اثر کیا ہے۔ ہم چلتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 60، جہاں اللہ رب العالمین نے مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں۔ دماغ حاضر رہے دوست کہ یہ زکوٰۃ کتنا بڑا پروگرام اپنے پاس رکھتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ چھوٹے بیٹے پروگرام کا نام نہیں، بہت بڑا پروگرام ہے۔ اب رب العالمین وہاں کہہ کیا رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو کلیکٹ کی گئی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ جو جمع کیا گیا ہے، نظم اجتماعی کے پاس، مسلمانوں کے نظم کے پاس زکوٰۃ کے نام سے جو پیسہ آیا ہے، اس سے فلاح و بہبود کے کون کون سے کام ہوں گے؟ اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلے فقیری اور مسکینی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پیر تو مارتا ہے، جو محنت تو کرتا ہے لیکن اپنے ضرورت کے مطابق کما نہیں پاتا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو مستقل غریب رہنے کی وجہ سے، مستقل محتاج رہنے کی وجہ سے ہمت ہار چکا ہو، شکست کھا چکا ہو۔ تو سب سے پہلے فقیری کو ختم کرنے کے لیے، مسکینی کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ بعض فقہا نے انما الصدقات للفقراء پر جو لام آیا ہے نا، للفقراء لام، اس کو لام تملیک کہا ہے، اور کہا کہ جناب زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کسی فقیر یا مسکین کو مالک نہ بنا دیا جائے۔ یہ صرف بعض فقہا کا اجتہاد اور استنباط ہے، نہ اس کے پیچھے قرآن کا کوئی نص ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی اللہ کے رسول کی کوئی سنت ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے شدید اختلاف ہے کہ زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک آپ کسی فقیر یا مسکین کو مالک نہیں بنا دیں۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کے پیسے سے جس طرح کسی فقیر اور مسکین کی ذاتی اور شخصی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے کہ آپ نے گھر میں راشن ڈلوا دیا، آپ نے اس کے کپڑے سلوا دیے، آپ نے اس کو کوئی مکان یا جھوپڑا لے کر دے دیا، جس طرح اس کی ذاتی ضرورتیں زکوٰۃ کے پیسے سے پوری کی جا سکتی ہیں، بالکل اسی طرح فقراء اور مساکین کی اجتماعی فلاح و بہبود کی ضرورتیں بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کے پیسے سے آپ فقیروں مسکینوں کے لیے تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں، آپ ان کے لیے شفا خانے بنا سکتے ہیں، آپ ان کے لیے لائبریریاں قائم کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے انڈسٹری لگا سکتے ہیں، کارخانے لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ پھر آگے اللہ نے کہا والعاملین علیہا، یہ زکوٰۃ ان لوگوں کا بھی حق ہے جو زکوٰۃ کے محکمے سے وابستہ سرکاری لوگ ہیں۔ دماغ حاضر ہے آپ کا؟ میں کہتا ہوں صرف زکوٰۃ کے محکمے کے جو سرکاری ورکر ہیں بیت المال سے ان کی تنخواہ نہیں دی جائے گی، بلکہ اسلامی ریاست کے جتنے بھی ورکر ہیں ان سب کی جو سیلری دی جائے گی، وظائف دیے جائیں گے، وہ اسی بیت المال سے دی جائیں گے، اسی زکوٰۃ سے دی جائیں گے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ ریاست کا ریونیو ہے، ریاست کا سورس آف انکم ہے۔ اب اگر زکوٰۃ کے محکمے کو، زکوٰۃ کے محکمے سے وابستہ جو سرکاری ورکر تھے ان کو تو آپ نے دے دیا زکوٰۃ سے، باقی ورکر تو کہاں سے لائیں گے؟ چونکہ اسلامی ریاست کی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا جس طرح زکوٰۃ کے محکمے سے وابستہ سرکاری ورکروں کو بیت المال سے ان کی تنخواہیں دی جائیں گی، باقی تمام سرکاری ورکروں کو بھی جو سیلری دی جائے گی، تنخواہیں دی جائیں گی، وظائف دیے جائیں گے، اسی زکوٰۃ کے پیسے سے دی جائیں گے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے۔ اب دماغ حاضر رکھے، یہ پولیٹیکل مد ہے، سیاسی مد ہے، یعنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے، سرحدوں پر جو ہمارے علاقے موجود ہیں، ہمارے ملک کے لوگ رہتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے اگر کسی غیر مسلم یا کسی نو مسلم کو اپنے حق میں رام کرنے کے لیے اس کو خریدنا پڑے، اس کے ضمیر کو خریدنا پڑے، اس کو اپنے حق میں رام کرنا پڑے، تو پھر زکوٰۃ کے پیسے سے ایسے نو مسلم کو، غیر مسلم کو خریدا جا سکتا ہے تاکہ ہماری سرحدیں محفوظ رہیں، ہماری سرحدی علاقے محفوظ رہیں۔ وفی الرقاب، زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ اب اس مد میں کہاں خرچ کیا جائے گا؟
تو بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو قرضوں سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ والغارمین، یہ ہے اسلامی انشورنس، سمجھیں بات کو، میں اس کی معنویت بتانا چاہ رہا ہوں۔ والغارمین، غارمین سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروباری اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یا نامساعد حالات کی وجہ سے قرضوں تلے دب گئے ہیں، یا کسی زمینی آفت نے، آسمانی آفت نے ان کے غلے کو ختم کر دیا ہے، ان کے کھیت و کھلیان کو مٹا دیا ہے، ان کے سرمایہ کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اب زکوٰۃ سے اسلامی ریاست ایسے شخص کو ایک مرتبہ پھر کاروبار کے لیے پیسہ دے گی تاکہ وہ معیشت کے میدان میں کھڑا ہو سکے۔ یعنی اسلامی انشورنس، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، جو غارم ہوگا نا اس کو فقیری یا مسکینی کے اسٹیج پہ نہیں لایا جائے گا کہ جناب جب تک ایک صاحب مال غریب نہ ہو جائے، فقیر نہ ہو جائے، مسکین نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص فیکٹری کا مالک تھا، فیکٹری چل گئی، خاکستر ہو گئی، قرضوں تلے وہ دب گیا، اس کا بنگلہ کہاں ہے؟ ڈیفینس میں، کار بھی اس کے پاس موجود ہے، قیمتی اثاثے فرنیچر بھی گھر کے اندر موجود ہیں۔ اب اسلامی ریاست یہ نہیں کہے گی کہ جناب پہلے اپنا بنگلہ بیچو، اپنی کار بیچو، اپنے اثاثے بیچو، یہ نہیں، بلکہ اسلامی ریاست اسلامی انشورنس کو بنیاد بنا کر ایک مرتبہ پھر اسے فیکٹری کا مالک بنائے گی، اسے معیشت کے میدان میں کھڑا کرے گی۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ امام ابو عبید، ان کی کتاب ہے کتاب الاموال، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمالوں کو ایک خط لکھا کہ جناب جو لوگ زیر بار ہیں، یعنی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے قرضے ادا کیے جائیں۔ عمالوں نے خط کا جواب لکھا کہ جناب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ماشاءاللہ اپنا مکان ہے، جن کے پاس گھوڑا ہے، جن کے پاس گھر کے اثاثے ہیں، جن کے پاس گھر میں کام کرنے والا خادم موجود ہے، کیا ایسے لوگوں کے بھی قرضے اتاریں؟ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں بھائی، ایک مسلمان کے پاس اس کا رہنے کے لیے گھر ہونا چاہیے نا، ایک مسلمان کے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے پاس ضرورت کا سامان ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے پاس اس کا کام بٹانے کے لیے نوکر ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ ہمارے معاشرے کا کارآمد شخص ہے، کل تک ہمارے معاشرے کو کما کر دینے والا تھا، کل تک ہمارے معاشرے کے لیے کام کا تھا، آج وہ حالات کی وجہ سے زیر بار ہو چکا ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ نہ اس کی کوٹھی دیکھو، بنگلہ دیکھو، نہ اس کی کار دیکھو، نہ اس کے اثاثے دیکھو، بلکہ ایک مرتبہ پھر اسے معیشت کے میدان میں کھڑا کرو۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اب یہ مت جو ہے نا ایسی ہے جس میں قرآن و سنت کی بتائی ہوئی ہر نیکی آ جاتی ہے، ہر نیکی۔ لیکن مجھے ایک جگہ اختلاف ہے اس میگا سٹی میں، دیکھیں تھر کی مسجد زکوٰۃ کے پیسے سے بنائی جائے، سمجھ میں آتی ہے بات، کراچی کے اندر مسجد زکوٰۃ کے پیسے سے بنائی جائے، یعنی اس فتوے سے یہ بعض علماء نے فتویٰ دیا باقاعدہ، مجھے بہت اختلاف، شدید اختلاف ہے اس فتوے سے، یہ بے موقع انہوں نے فتویٰ دیا ہے، بلا ضرورت انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ اس فتوے سے پہلے ہی کراچی کے اندر جو مسجدیں بن رہی ہیں وہ شاہانہ مسجدیں بن رہی ہیں، وہ تاج محل نما بن رہی ہیں، شاہی مسجدیں بن رہی ہیں اس فتوے سے پہلے ہی کراچی جیسے میگا سٹی میں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جناب زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے مسجدوں میں لگ سکتا ہے۔ پہلے مذہبی طبقے نے لوگوں کا ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ جناب زیادہ ثواب ملے گا مسجد بنانے میں، غریب کو ضرورت نہیں ہے، فقیر مرتا رہے، غریب ایڑیاں رگڑتا رہے، غریب کا بچہ رول جائے، غریب کی بیوہ رول جائے، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ ہاں مسجد بناؤ، بلا ضرورت مسجد میں لا کے قرآن رکھو، یہ مذہبی ذہن بنا دیا گیا ہے ہمارا، تو لہذا مجھے اس فتوے سے شدید اختلاف ہے۔ ہاں تھر کی کسی مسجد کے بارے میں فتویٰ دیا جائے کہ جناب زکوٰۃ کا پیسہ وہاں لگ سکتا، سمجھ میں آتی ہے بات، کراچی جیسے میگا سٹی کے اندر یہ فتویٰ دیا جائے تو یہ بے موقع فتویٰ ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ بہرحال فی سبیل اللہ کے اندر قرآن و سنت کا بتایا ہوا ہر چھوٹا بڑا نیک کام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وابن السبیل،
مسافروں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. یہ چھوٹی موٹی مد نہیں ہے، اپنا ذہن وسیع کریں آپ. یعنی زکوٰۃ کے پیسے سے مسافر خانے بنائے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے سرائے خانے بنائے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے سڑکوں کا جال بچھایا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے انڈر پاسز بنائے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے اوور ہیڈ برج بنائے جا سکتے ہیں. یہ سارے وہ کام ہیں جو زکوٰۃ کے پیسے سے ہو سکتے ہیں. تو جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں یہ پورے معاشرے کو بدلنے والی چیز ہے. یہ صدقہ خیرات کھیل نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بے معنی الفاظ بن کر رہ گئے ہیں. قرآن کوئی بے معنی ہے؟ خدا کی اصطلاحات ہیں، خدا کے استعمال کیے ہوئے الفاظ ہیں، ہم نے ان کو بے معنی بنا کر رکھ دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے. میں نے آپ سے کہا جس حد تک ممکن ہو ہم اپنے اندر تنظیم قائم رکھیں، چاہے مذہبی تنظیم قائم رکھیں، چاہے علاقائی یا محلہ داری والی تنظیم قائم رکھیں، ورنہ برادری کی تنظیم قائم رکھیں کہ ایک جگہ زکوٰۃ کا پیسہ جمع ہو اور پھر منصوبہ بند طریقے سے یہ زکوٰۃ کا پیسہ آگے لوگوں میں تقسیم ہو جائے. زکوٰۃ اور ٹیکس کے فرق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. دیکھیں زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ٹیکس ایک تمدنی ضرورت ہے. زکوٰۃ اپنا نصاب بھی رکھتی ہے، اپنی شرح بھی رکھتی ہے. ٹیکس کا کوئی نصاب اور شرح نہیں ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. یعنی زکوٰۃ کا جو نصاب اور اس کی شرح اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی، وہ بدلنے والی ہے نہیں، وہ چل رہی ہے، سفر کر رہی ہے. اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب سے لی جاتی ہے، غریب سے نہیں لی جاتی. ٹیکس اندھا ہوتا ہے، وہ غریب سے بھی لیا جاتا ہے، وہ امیر سے بھی لیا جاتا ہے. دیکھیں اسلامی ریاست زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور لینے کا حق نہیں رکھتی، اور اسلامی ریاست زکوٰۃ کے علاوہ اپنے شہریوں سے اگر کچھ لینا چاہتی ہے زکوٰۃ کے علاوہ تو ان کی رضامندی سے لے سکتی ہے، رضامندی کے بغیر نہیں لے سکتی. اب سوال صرف اتنا سا ہے، ایمرجنسی کے حالات ہوں تو کیا زکوٰۃ سے ہٹ کر کوئی ٹیکس لگا سکتی ہے؟ اسلامی ریاست لگا سکتی ہے، لیکن کچھ شرائط ہونے چاہیے نا. پہلی شرط ٹیکس کی واقعی ضرورت ہو. نمبر 2 جو ٹیکس لگایا جائے وہ منصفانہ ہونا چاہیے. نمبر 3 جو ٹیکس سے اماؤنٹ حاصل کیا گیا ہے، پیسہ حاصل کیا گیا ہے، وہ عوام کی، شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی عیاشیوں کے لیے. وہ تمام سرکاری ورکر جو پبلک پراپرٹی، جو ٹیکس، جو زکوٰۃ کا ایک دھیلا بھی اضافی اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، محمد الرسول اللہ نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں سنیں. مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس کو ہم سرکاری ورکر مقرر کر لیں، جس کو بھی ہم سرکاری جاب دے دیں اور اس کے بعد فَقَتَمَنَا مِخْيَةً وہ ایک دھاگا بھی ہم سے چھپا لے، کل قیامت کے دن وہ آئے گا کانا غلولاً، اور یہ دھوکہ دہی اس کے ساتھ ہوگی. یعنی دھوکہ دہی لے کر خدا کے سامنے آئے گا. تو لہٰذا پبلک پراپرٹی سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے ایک دھیلا بھی اضافی نہیں لیا جا سکتا. 3 چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں. 3 چیزیں. نصاب سے کم آپ کے پاس سرمایہ ہو، میں نصاب بتا دیا، 1,03,159 روپے کی سالانہ بچت کسی بھی شکل میں ہو. اس سے کم اگر آپ کی بچت ہے تو پھر قانوناً آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور آپ ویسے ہی دینا چاہیں دلی خوشی سے تو الگ بات ہے. مشینری پر یعنی جو ذرائع آمدنی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب ذرائع آمدنی آپ کی فیکٹری ہو سکتی ہے، آپ کی دکان ہو سکتی ہے، آپ کی زمین ہو سکتی ہے، مشینری ہو سکتی ہے، جو ذرائع آمدنی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. استعمال کی چیزیں چاہے وہ کتنی قیمتی ہوں، آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا فرنیچر ہے، تو یہ 3 چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں. نصاب سے کم آمدنی، نمبر 2 ذرائع پیداوار، اور نمبر 3 ذاتی استعمال کی چیزیں. ان کے علاوہ جو آپ کی پراپرٹی ہے اور جو آپ کی بچت ہے اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں. دیکھیں اسلام چاہتا کیا ہے، وہ اپنے ہر شہری کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ہر شہری کو خوددار دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے مذہب گدا گری کے شدید خلاف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پروفیشنل گدا گر ہے
وہ کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں آئے گا، لیس فی وجہی مزۃ لحم، اور اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ انسان واقعی ضرورت کے تحت مانگ سکتا ہے نا۔ واقعی ضرورت کیا ہے کہ میں نے کسی کا قرض اتارنے کی ذمہ داری لے لی، یہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ میں کسی سے اب سوال کرتا ہوں، میرا کاروبار ڈوب گیا، دیوالیہ ہو گیا، تو سمجھ میں آتا ہے میں سوال کر سکتا ہوں۔ میرے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، میرے گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تو اب میں سوال کر سکتا ہوں۔ تو کوئی واقعی ضرورت ہوتی ہے تو انسان سوال کرتا ہے، لیکن پروفیشنل گداگری کے مذہب شدید خلاف ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اس جرم کا حصہ نہ بنیں، اپنی جیبوں کو ڈھیلا نہ کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سخت دل بنا لیں۔ پورا پاکستان، پورا سندھ امنڈ آیا ہے پیشہ ور گداگر بن کر، اور آپ دیے جا رہے ہیں، کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ نہیں، سخت دل بن جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو واقعی ضرورت مند ہو، جس کی ضرورت آپ کو سمجھ میں آئے، صرف اس کو دیں۔ اسلام خوددار بنانا چاہتا ہے۔ یہ چھیپا کا دسترخوان ہے، یہ سیلانی کا دسترخوان ہے، بڑے سینے ٹھوک کر فخر سے کہا جاتا ہے جناب بکرے کا گوشت کھلاتے ہیں۔ یاد رکھنا، مذہب بکرے کا گوشت کھلانے کے حق میں نہیں ہے، مذہب مچھلی کھلانے کے حق میں نہیں ہے، مذہب مچھلی کا شکار سکھانے کے حق میں ہے۔ مچھلی کا شکار کرنا سیکھو۔ ہٹ حرام بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو، چرسیوں اور بھنگیوں کا اضافہ کر رہے ہیں ہم لوگ، اور بڑے سینے ٹھوک کے کہہ رہے ہیں، فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب بکرے کا گوشت کھلا رہے ہیں۔ نہیں ہے مذہب اس کے حق میں۔ لہٰذا ایسی جگہوں پر پیسہ نہ دیں، خدا را آنکھیں کھولیں، واقعی ضرورت تلاش کریں، اپنے خاندان میں ضرورت تلاش کریں یار، اپنے بہن بھائیوں میں ضرورت تلاش کریں، اپنے قریبیوں میں ضرورت تلاش کریں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے میں تلاش کریں۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو ہر دوسرا گھر بلک رہا ہے، ہر دوسرا شخص پریشان ہے، تو لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات دوست، ظاہر ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، ہم سب صدقۃ الفطر دیں گے۔ صدقۃ الفطر یہ بھی اصل کے لحاظ سے عبادت ہے، اصل کے لحاظ سے یہ عبادت ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ معاشرتی فلاح کا نام ہے۔ بھائی روزوں کے اختتام پر ہم صدقۃ الفطر کیوں دیں گے؟ چونکہ بہت سارے ہمارے درمیان ایسے دوست ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں جو عید کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ حصے دار نہیں بن سکتے۔ ہم انہیں عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے صدقۃ الفطر دیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ سب سے بڑی ضرورت تھی راشن کی، تو اللہ کے رسول نے جو صدقۃ الفطر بتایا تھا وہ جو کی شکل میں بتایا، گندم کی شکل میں بتایا، کھجور پنیر کی شکل میں بتایا۔ لیکن زمانہ بدل چکا ہے، اب اجتہادی بصیرت کا سہارا لے کر ہم کہیں گے کہ جناب اب یہ جو چاول یہ نہ دو، بلکہ ایک سا کھجور یا ایک سا گندم کا جو اماؤنٹ اور پیسہ ہے وہ کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھو۔ وہ اپنی ضرورت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے اسے راشن دے دیا ہو، اس کے بچے کے پیر میں جوتے نہ ہو، کپڑے نہ ہو، سوچے معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کیا حالات ہیں لوگوں کے۔ تو جو صدقۃ الفطر ہم ادا کرتے ہیں دوست، جہاں ہمیں ذاتی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو گناہ روزے کی حالت میں ہم سے ہو گئے، وہاں طعمۃ للمساکین، وہ تمام کا تمام غریب طبقہ، وہ سارا کا سارا معاشرہ جو محتاج بنا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے۔ یہی رسول نے فرمایا تھا کہ جناب صدقۃ الفطر ادا کرو، باروزگار شخص پر صدقۃ الفطر لازمی ہے۔ باروزگار، جو بھی باروزگار ہے اسے صدقۃ الفطر دینا ہے ایک سا۔ اس کا اماؤنٹ اس وقت 300 روپے طے کیا گیا ہے فی کس۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ روزے کی حالت میں جو چھوٹے موٹی ہم سے غلطیاں ہوئی وہ معاف ہو جائیں گی، وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اور مساکین کو کھانا مل جائے گا، مساکین کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ منگل سے آخری عشرہ رمضان کا انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہ تمام بہن بھائی، وہ تمام دوست جو اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی ساری نیک تمنائیں پوری فرمائے۔
ان کی دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آخری عشرہ شروع ہوگا، 5 طاق راتیں ہیں، جہاں تک ہم سب کے لیے ممکن ہو ان طاق راتوں میں اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بہت برے حالات ہیں ہم سب کے، پاکستانی معیشت کے، پاکستانی سیاست کے، پاکستانی سماج کے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین سے، اور ایک دعا ہم سب اپنی زبانوں پہ رکھیں کہ اے اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ تو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔